تو اب چائنا کے لوگ کتے کھاتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی مولوی ان کو نہیں بتاتا کہ یہ کیا ہے، اللہ کی نظر میں یہ کھانا حرام ہے۔ تو یاد رکھو، جہاں مولوی یہ نہ بتائے کہ بہن کی وراثت کھانا حرام ہے، وہاں لوگ بہن کی وراثت بھی بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بول لو نا، زور سے بولو یار، کھا جاتے۔ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے کتا کھانے میں اور بہن کی وراثت کھانے میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کوئی فرق نہیں ہے، کتا کھانے میں بیوی کا مہر کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کتا کھاؤ یا چھوٹے بھائی کی وراثت کھا جاؤ، باپ مر گیا، بڑا بھائی اگر چھوٹے بھائی کا مال کھا جائے گا تو اللہ کی نظر میں اس سے اچھا وہ چائنا والا تھا جو کتا کھایا اس نے، کم از کم وہ پھر بھی اس سے بہتر ہے۔ آپ بولو گے مفتی صاحب عجیب باتیں کر رہے ہیں یار، کتا کھانے والا بہتر ہے یتیم کی وراثت کھانے سے؟ کیوں؟ وہ اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن کی وراثت کھاؤ گے تو دو جرم ہیں اس میں، ایک تو حرام کھانے کا گناہ، دوسرا یتیم کا مال کھانا اور بڑا گناہ ہے، تیسرا قرآن میں صاف اللہ لا یحل لکم زبردستی حلال نہیں، اس کی تو الگ اللہ نے۔ چوتھا، رشتہ دار کا مال کھانا اور زیادہ جرم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل نہیں ہو۔ اب یہ جو نبی نے فرمایا کہ رشتوں کو جو توڑتا ہے، تو آپ بتاؤ رشتوں کو، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نبی نے فرمایا جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ نبی نے خود کہا ہے یا اللہ کا پیغام نقل کیا ہے بھائی؟ اللہ کا پیغام دیا نا۔ تو اللہ کا پیغام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس میں فرمایا کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جاتا۔ اب رشتوں کو توڑنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہتھوڑے سے لے کے رشتوں کو توڑا جائے، ہر چیز کو توڑنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز اخپل طریقے سے توڑی جاتی ہے۔ پتھر کیسے توڑو گے؟ ہتھوڑے سے۔ قسم کیسے توڑو گے؟ ہتھوڑے سے توڑو گے یا بم سے توڑو گے؟ قسم، جو چیز، جو کام کا وعدہ کیا ہے وہ نہ کرو تو قسم ٹوٹ جائے گی کہ نہیں ٹوٹ جائے گی؟ تو رشتہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ رشتہ ٹوٹتا ہے ایسا کام کیا جائے جس سے رشتہ داری کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو جائے۔ تو کسی کا مال کھانے سے بے انتہا محبت پیدا ہوتی ہے یا نفرت پیدا ہوتی ہے؟ بھی آپ نے دیکھا، آپ نے اس کی جیب سے 500 روپے نکال کے اپنی جیب میں ڈالے، وہ آپ سے بغل گیر ہو گیا، یار آج تو تم نے ایسا کام کیا، مزہ آ گیا بھائی۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ آپ نے بہن سے پیسے کھا گئے، اس کی دکان کھا گئے، اس کی زمین کھا گئے، اس کے دل میں بھائی کی محبت پیدا ہوئی، میرا بھائی کیسا غیرت مند ہے، مجھ سے پوچھے بغیر پوری جائیداد کھا گیا میری۔ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ شاید یہاں پر ہوتا ہو بھائی، آپ نے تو گردن ہی نہیں ہلا رہے، تو بولو نا نہیں ہوتا ایسے۔ پیسہ دینے سے محبت بڑھتی ہے یا لینے سے؟ دینے سے۔ جب خرچ کرو گے تو محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کرو، ان کا حق لو نہیں بلکہ اپنا بھی انہیں دینے کی کوشش کرو۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ خرچ کرے، باپ اولاد پہ، اولاد باپ پہ، شوہر بیوی پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی عورت مالدار تھی، شوہر غریب تھا، تو عورت اپنے شوہر پہ بھی صدقہ کرتی تھی۔ آج ہر آدمی کیا کر رہا ہے؟ دوسرے سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن کے الفاظ دیکھو،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے ہماری محبت میں لوگوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، کمزوروں کو کھلاتے رہتے ہیں، اور جب ان کو کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کھلانے سے، دینے سے اللہ بھی، بولو نا، خوش ہوتا ہے، لینے سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز سے توبہ کرو، اگر ہم میں سے کسی نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، بہن کی وراثت ہے یا چھوٹے بھائی کی وراثت، بہت جگہوں پر بڑا بھائی کیا کرتا ہے، ساری زمین پہ قابض ہو جاتا ہے، چاچا بعض دفعہ ساری زمین پہ قابض ہو جاتا ہے اور اپنے بھتیجوں کو ان کا حق نہیں دیتا، اور جب بھتیجا بولتا ہے کہ میرا حق دو، میرے باپ کا کی وراثت تھی، جائیداد تھی دو، تو چاچا کیا بولتا ہے، یہ میرا احترام، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں، یہ رشتہ داری کا خیال نہیں کرتا۔ تو رشتہ داری کا خیال وہ نہیں کر رہا جو حق دے نہیں رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، اس کو تو شریعت نے حق دیا ہے مانگنے کا۔